اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ فرما مقدس علماء، حفاظ قرہ، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی پردہ نشین مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم سب یہاں پر عزیزم حافظ غلام جیلانی سلامہ کی دستار بندی کے موقع پر جمع ہوئے۔ آپ نے ابھی مجھ سے قبل حافظ غلام جیلانی صاحب کی دستار بندی کا پرکیف منظر ملاحظہ فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں بے پناہ رحمت برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان کے والدین کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی آپ نے سنا کہ حافظ غلام جیلانی صاحب خود کہہ رہے تھے کہ ان کے ماں باپ نے بڑی محنت کی، جد و جہد کی، اور انہیں اس مقام تک، اس مرتبے تک پہنچایا۔ قابل مبارکباد ہیں حافظ غلام جیلانی صاحب کے والدین اور ان کے گھر والے اور آپ لوگ کہ الحمدللہ اللہ نے انہیں حافظ قرآن بنایا۔ حافظ قرآن کے تعلق سے میں چند منٹ آپ سے گفتگو کروں گا، کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، آپ حضرات بھی پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں حافظ غلام جیلانی صاحب نے کتنے لوگوں کو بلا لیا، ایک مولانا ہٹتا تو دوسرا ڈٹتا، بولے بھی پتہ نہیں کب تک سلسلہ چلے گا۔ بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میرے بعد ہوئی تو ایک دو نعت انشاءاللہ جلدی جو ہے محفل کا اختتام کر لیا جائے گا۔ آپ حضرات عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہاں پر بیٹھیں اور محفل کے ادب کو ملحوظ رکھیں، اس لیے کہ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ مدینے کے تاجدار احمد مختار نائب پروردگار ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے، اس جگہ پر بے شمار اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ حضرات اس محفل کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو جو رحمتیں، برکتیں اللہ کی جانب سے آپ کو ملنے والی ہیں، آپ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ لہٰذا آپ اس محفل کے ادب کو ملحوظ رکھیں، اور یہ جو میرے بھائی ادھر آ کر گھوم رہے ہیں، اگر انہیں سننا ہے تو یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں، اور اگر سننا نہیں ہے تو پھر ان کی مرضی، جو وہ چاہیں کریں۔ میں تو زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ انسان جو ہے وہ خود اپنی مرضی کا مالک ہے، مگر ہمیں اپنی قوم کی حالت دیکھنے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ تمام دنیا اسلام اور مسلمان کو مٹانے کی کوششیں کر رہی ہے، ہمارا نوجوان ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پرواہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک آپ جاگیں اور گناہوں سے توبہ کریں تب تک سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ جی 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 الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن بندہ رزاق حضرت تاج الاصفیاء کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، یہ کرم حضرت عبد واحد بیریا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا حضرت عبد القادر قدرت نما کے واسطے، غوث اعظم پمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضرات آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اس کا ٹرانسلیشن کرنے سے قبل اس کے متعلق عرض و معروف سے پیشتر بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں سب مل کر اللہ کے محبوب دانہ غیوب پیغمبر اعظم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات حاکم ارض و سماوات باعث تخلیق کائنات اکرم الاولین افضل الاخرین طہ و یاسین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سراپے، تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ بے شک سبحان اللہ سے کم کر دیں، بہت شاندار تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون؟ بے شک تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے، اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا سا مچل کر بے شک سبحان اللہ۔ تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے، اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اور کیا ہے سنت کیا ہے بدعت، فیصلہ تو خود نہ کر۔ بے شک تجھ کو کیا
کیا دیں گے؟ یہ شاہ دو سرا پہ چھوڑ دے، تو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے، اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اور کیا ہے سنت، کیا ہے بدعت، فیصلہ تو خود نہ کر، یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے، یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے۔ اور ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن بے شک بہت خوب، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اور رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ حضرات ہم سب یہاں پر بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کریں گے، پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، یا اللہ کے محبوبین مقبولین صالحین بندوں کا ذکر کریں گے، عرش اعظم جنبش کرنے لگتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، طلب کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، یا اللہ کے کسی نیک بندے کا ذکر کرتا ہے، عرش اعظم اس ذکر پاک کو سنتا ہے اور خوشی میں جھومنے لگتا ہے۔ بے شک بہت خوب، سبحان اللہ۔ غور کریں، توجہ فرمائیں، اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن، کوئی بندہ خدا اللہ کا ذکر کرے، پیغمبر اعظم کا چرچا کرے، اللہ کے محبوبین مقبولین صالحین بندوں کا ذکر کرے، عرش اعظم اس ذکر پاک کو سنتا ہے اور خوشی میں جھومنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے عرش اعظم کیوں جھوم رہا ہے، جنبش کیوں کر رہا ہے، وجہ میں کیوں آ گیا ہے؟ عرش کہتا ہے، اے فرشتوں دیکھو، فلاں بستی ہے، فلاں بندے کا مکان ہے، اللہ کا فلاں بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہے، میں اس ذکر پاک کو سن رہا ہوں اور خوشی میں جھوم رہا ہوں۔ بے شک بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرش اعظم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنے، خوشی میں جھوم اٹھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اے مسلمان تیری غیرت کہاں چلی گئی، حمیت کہاں سو گئی؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس نے کانوں میں لیٹ لگا لی، موبائل پہ یوٹیوب کھولا اور یوٹیوب پہ جا کر موویز اور سیریل دیکھنے میں مگن ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہوں گے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے کانوں پر موبائل لگا ہوا ہوگا، کسی کی بہن بیٹی سے اشلیل باتیں کرنے میں مگن ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک طرف اللہ کا ذکر ہوتا ہو، دوسری طرف پڑا ہوا مسلمان کسی کی بہن بیٹی سے ناجائز باتیں کر رہا ہو، کیا ایسی بستی پر اللہ کا عذاب آئے گا یا نہیں؟ بے شک، اور حالت تو حضرت ایسی چل رہی ہے کہ رات کے 3 بجے ہم آتے ہیں نا، تو نوجوان کسی کے کان میں لیڈ ملے گی اور کسی کے کان میں بلوٹوتھ ملے گا اور کسی کے پاس فون ملے گا اور راستوں میں چکر کاٹے گا۔ میری سمجھ میں ایک بات آج تک نہیں آئی کہ رات کے 3 بجے اس کا کون سا کاروبار چل رہا ہے فون کا۔ اچھا ان کے ماں باپ بھی بڑے بے غیرت، رات کے 3 بجے تک جوان لڑکا گھر میں نہیں آیا، اماں کو پتہ نہیں ہے میرا بیٹا کہاں ہے، ابا بھی بے فکر ہے کہ بھئی میرا بیٹا کہاں ہے۔ خیر سو گئی، ہم گئی میدان حشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ بے شک میدان حشر میں اگر میرے نبی نے فرما دیا تجھے مجھ سے محبت تھی تو میرے ذکر کی محفل چھوڑ کر فلمی ایکٹروں کے چکر میں پوری رات ہم نے برباد کر دی، 3 گھنٹے نکال دیے۔ اور اکثر نوجوان ایسے ہیں کہ جب تک رات کو 1-2 گھنٹے یوٹیوب یا فیس بک نہ چلا لیں انہیں نیند نہیں آتی۔
اب روز تو آپ کے یہاں پہ جلسہ ہوتا نہیں ہوگا. جی حافظ غلام جیلانی صاحب کی دستار بندی کے موقع پہ انہوں نے بیچاروں نے کچھ علماء کو بلایا, یہاں پر سب کو جمع کیا, اور اس میں سے بھی کچھ لوگ آئے, تھوڑی دیر بیٹھے, بولے یار حافظ صاحب دیکھ لیں گے کہ ہم بھی گئے تھے, بات ختم. کچھ لوگ جو تھے وہ آئے, بولے یار مولانا لوگ تو اپنی کہتے ہیں ان کی کیا سننی. میں نے کہا بیٹے یہاں نہیں سنے گا تو قبر میں جا کے سنے گا. سنے گا ضرور, چھوٹے مولوی بھی نہیں سنے گا تو بڑے مولانا ہی سنے گا, اور نہیں سنے گا تو فرشتے ایسا گرج ماریں گے 70 فٹ زمین کے اندر دھانس دیں گے, اب سنے گا. پھر نہیں سنے گا تو پھر گرج ماریں گے, پھر 70 فٹ زمین کے اندر دھانس دیں گے, بیٹے اب سن. فرشتے تو سنائیں گے. من رب کا بتا تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا تیرا دین کیا, ماں کنتا تقول فی حقی حاضر رجل, تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت فرشتے تجھے سنائیں گے, مگر تو ہاں لا ادری کہنے کے علاوہ کچھ نہ کہہ پائے گا. اگر آج تو نے کسی عالم دین کی تقریر کو سننے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی اور گناہوں سے بچ گیا تو فرشتے قبر میں تیرا استقبال کرتے ہوئے نظر آئے. اور اگر اسی طرح سے بے حیائی اور بدعمالی میں بدکاریوں میں تیری زندگی گزرتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے, تیرے جسم سے تیری روح کو نکال لیا جائے گا, اور تیرے دوست و احباب, تیرے اعزاء احبا اقربت, تیرے گھر والے تیرے جسم سے تیرے لباس کو اتار دیں گے, اور ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے قبر میں دبا دیا جائے گا. اب دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی پاور, دنیا کی کوئی قوت تجھے عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی. تیری تو اوقات کیا, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے سوروا اس دنیا کے اندر آئے جن کی دنیا کے اندر دوتی بجتی تھی, پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے, وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. اور یاد رکھنا آپ کے مجمع کو دیکھ کر مجھے گفتگو کی ٹاپک کو جو تھا تھوڑا سا چینج کرنا پڑا. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے جلیل القدر شاگرد ہیں جن کا نام حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ایک قبرستان میں گیا. آپ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو حیران ہو گیا. لوگوں نے پوچھا اے سعید ابن مسیب آپ قبرستان میں پہنچے تو حیران کیوں ہوئے, آپ کو متعجب ہونے کی وجہ کیا ہے, آپ وجہ بیان فرمائیں. تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں اے لوگوں سنو, جب میں علی کے ساتھ قبرستان پہنچا تو علی نے قبر والوں کو سلام کیا, السلام علیکم یا اہل القبور. ادھر علی کا قبر والوں کو سلام کرنا تھا, ادھر قبر سے جواب آیا وعلیک السلام یا علی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم اور آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں, آپ نے بھی سلام کیا ہوگا, میں نے بھی سلام کیا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے سلام کیا ہو اور قبر صاحب کو سلام کا جواب آیا کسی کو؟ جی نہیں. میں نے جواب کی بستی میں بھی بہت بہت پہنچے ہوئے لوگ, آیا کسی کو سلام کا جواب؟ جی نہیں. یہ علی ہے, علی نبی نہیں ہے. نبی کے غلام علی کی شان کا عالم یہ, اگر علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبرستان میں جائیں اور قبر والوں کو سلام کریں اور قبر والا اگر علی کے سلام کا جواب دے تو علی بھی اسے ملاحظہ کرتے ہیں, اور علی کے صدقے میں سعید ابن مسیب بھی اسے ملاحظہ کر رہے ہیں. مجھے کہہ لینے دو, جب میرے نبی کے غلام علی کی شان کا عالم یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب, بے شک بہت خوب. سبحان اللہ. علی نے سلام کیا, السلام علیکم یا اہل القبور. ایک بات یاد رکھنا, جب بات آگئی تو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم قبر والوں کو جا کر سلام کرتے ہیں تو قبر والے سلام کا جواب دیتے ہیں, مگر ہمارے اور آپ کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ قبر والوں کے جواب کو ہم سن سکیں. اگر وہ جواب نہیں دیتے ہوتے تو وہاں پر جا کر سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. کبھی آپ نے پیڑ کو سلام کیا السلام علیکم یا ایھا الشجر؟ نہیں کیا, کیونکہ پیڑ جو ہے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا.
کبھی آپ نے کسی مکان کسی دیوار کو سلام کیا؟ اس لیے نہیں کہ یہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر جب آپ مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہو سرکار فرماتے سلام کریں، اس لیے کہ قبر والے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ غور کریں، توجہ میری طرف رکھیں۔ ارے جب ایک عام مسلمان، ایک مومن اپنی قبر سے ایک دوسرے مسلمان کے سلام کا جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی سلام پیش کرے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، تو آپ ایمانداری سے جواب دینا، کیا مصطفیٰ اس کے سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ کیا مصطفیٰ اس کے سلام کو نہیں سنیں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں سلام بند کرو، سلام کا جواب قبر سے نہیں آتا، سلام کا جواب مصطفیٰ نہیں دیتے، سلام مصطفیٰ نہیں سنتے۔ میں نے کہا اے عقل کے اندھو، مصطفیٰ تو مصطفیٰ کا امتی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اگرچہ وہ گناہگار ہے، تم اس کی قبر پر جا کر سلام کرو گے تو مصطفیٰ کا فرمان زندہ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی قبر سے تمہیں سلام کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید رضوان میاں صاحب قبلہ، سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب سبحان اللہ۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے جب امتی نبی کے سلام کا جواب دے سکتا ہے تو کیا نبی سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ یہ لوگ اب بھی نہیں مانے، بولے بھئی سلام بند کرو، سلام بند کرو، سلام بند کرو۔ انہوں نے انہیں ادھر سلام بند کرنے کی کوشش کی۔ ایک عاشق رسول اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے کہا اے ظالموں، ہم مصطفیٰ کے سچے وفادار ہیں، ہم سچے عاشق رسول ہیں، ہم عاشق صادق ہیں۔ ارے ہم جب اس دنیا میں رہیں گے تب بھی پڑھیں گے یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اللہ اکبر۔ ایک عاشق رسول اٹھا اور کہتا ہے اے ظالم، تو نے ہمارے دل سے عشق رسول کو نکالنا چاہا، تو نے ہمارے دلوں سے عشق رسول کو دور کرنا چاہا۔ ارے یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، یا نبی سلام علیکہ، تو زندگی کی بات کرتا ہے۔ ارے ہم تو وہ سنی ہیں جو کہیں گے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ عاشق بول پڑا میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سید رضوان میاں صاحب قبلہ، سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب سبحان اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ان لوگوں نے کہا یار ابھی تو ہم نے سلام بند کرنے کی بات کی تھی، یہ زندہ سلام پڑھنے کی بات کرتے تھے، ہم نے روکا، اب انہوں نے مرنے کے بعد بھی قبر میں سلام پڑھنے کی بات کہی۔ شیطان نے اپنے کیلکولیٹر کو گھمایا اور تیزی کی، جلدی سے سلام کو روکو۔ بریلی کی سرزمین سے ایک عاشق رسول اٹھا، اپنے قلم کی نوک کو حرکت دی اور بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر بریلی کی سرزمین سے بول پڑا اے بدبخت، تو نے ہمیں سلام پڑھنے سے روکا تھا، ہم قبر میں سلام پڑھنے کی بات کرنے لگے، اب پھر تو نے روکا ہے، اب ہم یہاں پر نہیں رکیں گے، تو نے روکا۔ ہم نے کہا یا نبی سلام علیکہ، تو نے روکا۔ ہم نے کہا میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اب تو نے روکا ہے۔ اب تک تو ہم ایک سانس میں ایک مرتبہ سلام پڑھتے تھے، اب جب تو نے روکا ہے تو ایک سانس میں ایک مرتبہ نہیں بن کے لاکھ مرتبہ سلام پڑھیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار علم تاج تارے حرم نو بہار شفاعت اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب سبحان اللہ۔ ان کے اندر کھلبلی مچ گئی، بولے یار ایک سے روکا تھا یار،
ایک سر ہوگا یا نبی سلام علیہ کا پڑھا میں وہ سننے ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. بولے یار ایک سر ہوگا لاکھ پر پہنچ گئے, جلدی کرو کسی بھی صورت سے ان کے دلوں سے عشق رسول نکالو. انہوں نے کہا بھائی سلام بند کرو, سلام بند کرو. اب پھر بریلی کی سرزمین سے عاشق رسول بول پڑا, اے ظالم بدبخت, تو نے ایک سر ہوگا ہم لاکھ پر پہنچ گئے, اب تو نے لاکھ پر روکنے کی کوشش کی ہے تو سن, اب ہم لاکھ پر بھی نہیں رکیں گے. ایک سانس میں اب ہم لاکھ مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ پڑھیں گے. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. ہائے ہائے بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, بے شک سبحان اللہ. ایک سروں کا لاکھ پر پہنچ گئے, لاکھ سروں کا کروڑ پہنچ گئے. جلدی کرو بھائی روکو. جب بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو یہ پتا چلا انہوں نے پھر روکنے کی کوشش کی ہے تو بریلی کی سرزمین سے بول پڑے, اے ظالم سن, ایک سروں کا لاکھ پر پہنچ گئے, لاکھ سروں کا کروڑ پر پہنچ گئے, تو نے پھر روکنے کی بات کی ہے تو سن, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. اب تو کوئی حد ہی نہیں. بولے اچھا پڑھ لیا کرو مگر بیٹھ کے پڑھنا. میں نے کہا اچھا یہ تو پورا ہی مزور. بولے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ایسے, بہت سارے لوگ ہیں جن کا نکاح ہوا ہوگا, تو نکاح جب مولانا صاحب نے پڑھا دیا ہوگا تو کھڑے ہو کے سلام کرا تو بیٹھ کے کھڑے ہو گئے گھوٹالا کر رہے ہیں نا یہ لوگ, کھڑے ہو کے سلام کیا. ارے بھائی جب ایک امتی دوسرے امتی کو کھڑے ہو کر سلام کر سکتا ہے یہ جائز ہے, تو پھر نبی کی بارگاہ میں امتی کھڑے ہو کے سلام کر لے تو کیا دقت ہے؟ یہ تو کھڑے ہو کے سلام پڑھنا قرآن سے ثابت ہے. جب کوئی قرآن پڑھتا ہے, اور آپ نے بھی تراویح میں قرآن سنا ہوگا, امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ الحمد شریف کی تلاوت کریں گے, اس کے بعد حافظ قرآن پڑھتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَسَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ وَسَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَسَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. نیت بندی ہوئی ہے, رخ کعبے کی طرف ہے, حالت نماز میں ہے. میں نے کہا سالم جب حالت نماز میں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجا جا سکتا ہے, تمام انبیاء مرسلین پر موسیٰ علیہ السلام پر سلام بھیجا جا سکتا ہے, تو جس کے صدقے میں اللہ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ اچھا پڑھ لیا پھر کھڑے ہو کے پیچھے سے خود پڑھ. میں نے کہا بھائی کیا معاملہ؟ بولے مولانا جیسا معاملہ دیکھتے ہیں ویسے ہو جاتے. کچھ ہمارے سیدھے سادے سنی بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت ہم ان کے پیچھے کوئی نماز تھوڑی پڑھتے ہیں, بس ویسے کھڑے ہو گئے تھے. سرکار فرمائے من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان سے ہے. جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو, ان کی جماعت میں, ان کی صف میں, ان کے امام کے پیچھے کھڑے ہو, تو آپ کو کیا مانا جائے گا؟ جی آپ اس حدیث کے روشنی میں اپنے آپ کو دیکھ لیں کہاں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ تو میں نے آپ کو تھوڑی سی عقیدے کی بات بتائی, اس لیے کہ اگر عقیدہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے, اور اگر عقیدہ مر گیا تو سمجھ لو سارے اعمال. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, کسی سے کوئی لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں ہے. یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں, میں ان کے والد صاحب کو قابل وہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بیٹے نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے. یہ اللہ کا وہ مقدس قرآن ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. رب ارشاد فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. مگر اللہ کا کام دیکھیے, اللہ رب العزت نے اسی قرآن کو مومنوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اتارا. یہ قرآن کا معجزہ ہے, ان کے ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے, ان کے اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے, بزرگان دین کا فیضان ہے. آپ سب کی دعائیں ہیں کہ آج غلام جیلانی صاحب
صاحب نے اسی قرآن کو حفظ کر لیا ہے. یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے. اگر اس کی آیتوں کو تلاوت کر دیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. یہ وہ قرآن ہے. اگر اس کی آیت شفا کو پڑھنے کے بعد کسی مریض پر دم کر دیا جاتا ہے اس سے شفائے کامل مل جاتی ہے. یہ وہ قرآن ہے جو اس سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ دنیا کے اندر عظیم المرتبت. میں نہیں بلکہ میرے نبی کی حدیث بولتی ہے، بخاری شریف میں ہے. حضرت عثمان غنی روایت کرتے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آقا ارشاد فرمائے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. حافظ غلام چیلانی صاحب نے اسی قرآن کو حفظ کیا. میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اب قرآن کے فرمان پر عمل پیرا ہو کر رہیں اور دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن پہ عمل بھی کرتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو ایک میسج جائے کہ فلاں کے بیٹے نے قرآن کا حفظ کیا تو اللہ نے اسے ایسا کامیاب بنا دیا. جس طرف جاتا ہے، جس گلی سے نکلتا ہے، جس بستی سے گزرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. اور یہ میں نہیں بلکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی باعمل حافظ قرآن، قاری قرآن یا عالم باعمل کسی بستی سے نکل جاتا ہے تو اس بستی میں 40 دن تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جس بستی، جس محلے میں، جس گھر میں حافظ قرآن رہتا بہت خوب. اور ان کے ماں باپ سوچ رہے ہوں گے یار سید صاحب نے ان کی تو فضیلت بیان کر دی، ہمارے بارے میں تو کچھ پتہ ہے تو ماں باپ کے لیے بھی خوشخبری ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی اولاد کو، توجہ میری طرف رکھیں بس تھوڑی سی دیر کیونکہ میری طبیعت بھی ناساز ہے اور میں آپ کی محبت میں اور عشق رسول کی روشنی میں بس آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. بہت جلدی میں اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچا دوں گا. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اپنی اولاد کو اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے حافظ قرآن بنایا تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو میدان حشر میں ایسا تاج پہنائے گا جس میں 9 لاکھ موتی لگے ہوئے. کتنے موتی؟ 9 لاکھ موتی. اور ایک موتی کی قیمت اتنی ہوگی کہ تمام دنیا کے انسان مل کر اگر اس ایک موتی کی قیمت ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اور یہ تاج چاند اور سورج کی روشنی سے زیادہ چمک رہا ہوگا. جب کسی حافظ قرآن کے ماں باپ اس تاج کو پہن کر جب میدان حشر میں آئیں گے تو اہل محشر پکار اٹھیں گے یہ لوگ کون ہیں؟ کیا کسی نبی کے والدین ہیں؟ ایک منادی ندا دے گا اے لوگوں سنو، یہ انبیاء مرسلین کے ماں باپ نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن. سبحان اللہ. بہت خوب. اس وقت لوگ رشک کریں گے کاش ہم نے بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہوتا. آج ہمارے سر پر بھی اللہ نے یہ تاج سجا دیا. یہ تو حافظ قرآن کے ماں باپ کی فضیلت ہے. سرکار فرماتی ہے کہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا اور پھر قرآن پاک کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال جانا اور اپنی زندگی قرآن پاک کے فرمان کے مطابق گزارتا رہا، جب یہ میدان حشر میں آئے گا تو اللہ اسے یہ شان عطا فرمائے گا کہ یہ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی بخشش کرائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ایک حافظ قرآن کو اللہ میدان حشر میں اجازت دے گا اے حافظ قرآن تو نے دنیا کے اندر محنت کی، مشقت کی، جب رات کی تاریکی ہوتی تھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تمام بستی والے، شہر والے، گلی اور کوچے والے اپنے اپنے بستروں میں آرام سے سو رہے ہوتے تھے. اس وقت تو مدرسے کے اندر بیٹھ کر میرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، راتوں کو جاگ کر قرآن پڑھتا تھا. آج میرا کرم تجھ پر ہے، اللہ فرمائے گا جا اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کر لے جن کے اوپر جہنم واجب.
سبحان اللہ سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن 10 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، مگر جس نے قرآن کو اپنے سینے میں اتارا اور پھر قرآن کا عالم بن گیا تو عالم ربانی کے لیے 10 آدمیوں کی قید نہیں ہوگی، عالم دین کے لیے 10 20 100 50 کی قید نہیں، بلکہ ایک عالم قرآن سے رب فرمائے گا اے عالم دین تو دنیا میں رہا، راتوں کو جاگ کر واعظ و نصیحت کرتا، صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا، دن میں مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن و حدیث سکھاتا، تو نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزار دی، آج 10 20 نہیں بلکہ جا میدان حشر میں چلا جا اور جتنے لوگ تجھ سے محبت کرتے تھے ان سب کو بنا حساب و کتاب کے اپنے ساتھ جنت میں داخل۔ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی بخشش کرائے گا جس پر جہنم واجب ہو گئی ہو، اور جو عالم باعمل ہوگا اس کے لیے 10 20 کی قید نہیں ہوگی بلکہ جتنوں کو چاہے گا اتنوں کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو عالموں کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ماتھے میں سلوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ان علماء سے محبت کرو، آپ ان سے محبت کرو گے اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت کرے گا، انہیں خوش کرنے کے لیے نہیں۔ کبھی سوچو ہم اپنے امام صاحب سے محبت کریں گے تو امام صاحب خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، امام صاحب کے لیے نہیں بلکہ آپ محبت کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم دین کو کھلایا گویا کہ اس نے مجھے کھلایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی عالم دین کے پاس بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا، اور جو دنیا میں میرے پاس بیٹھا اللہ رب العزت اسے جنت میں میرا قرب عطا فرمائے۔ محبت کرو، مگر ہماری کی حالت یہ ہے کہ سب سے کم تنخواہ اگر ملے گی تو امام صاحب کی اور حافظ جی کی ملے گی۔ بعض تو ایسا گھر میں بیوی ڈانٹ دے یا چپل اپل پھیر دے تو اب مسجد میں آ کے دڑبڑاتا ہے امام صاحب، گھر میں بیوی سے ڈانٹ کھا کے آ رہا ہے اور مسجد میں آ کے امام صاحب کو ڈرا رہا ہے۔ اب یہ امام صاحب ہیں کوئی تمہارے باپ کے غلام تھوڑی ہے؟ امام صاحب مسجد کے اندر جھاڑو کیوں نہ لگی، امام صاحب یہ لوٹے ادھر کیوں پڑے، مسجد کا یہ سامان ادھر کیوں پڑا؟ ابے اللہ کے بندے امام صاحب کو تو نے مسجد کی صفائی کرنے کے لیے رکھا ہے یا نماز پڑھانے کے لیے رکھا ہے؟ ان کے مقام کو سمجھو، ان کے مرتبے کو سمجھو، اس لیے کہ جس مصلی پر کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھاتے ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ وہ مصلی ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر میرے آقا نے نماز پڑھائی، صدیق اکبر نے امامت فرمائی، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی ذو النورین، مولا علی مشکل کشا، امام حسن امام حسین نے امامت کی ہے، یہ نائب رسول ہیں، کے لیے نہیں آ گئے بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے اور اس کام کے لیے چن لیا ہے، اسی وجہ سے یہاں مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ بے شک کوئی بھی دھنگیا پتنگیا آ کے کھڑا ہو گیا، ہاں اللہ کا کرم انہیں کے اوپر ہوا جو انہیں اللہ نے مسجد کا امام بنا دیا، ورنہ آپ بھی تو پڑھا سکتے تھے یا آپ میں سے اور کوئی بھی پڑھا سکتا تھا۔ بہرحال گفتگو کافی طویل ہو گئی، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان علماء سے حفاظ و قرہ سے محبت رکھیں، ان سے اپنا تعلق کانٹیکٹ بنائے رکھیں، اس لیے کہ یہ دنیا میں جب تک رہیں گے تب بھی آپ کے کام آئیں گے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے بچوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بنائیں، کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آپ کو آپ کی اذانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی آپ کی مسجدوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دہلی کے اندر ابھی ایک بہت ہولناک دنگا ہوا، آپ میں سبھی جانتے ہیں، ایک دو نہیں بلکہ 15 مسجدوں میں آگ لگا دی گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن اے مسلمان تیری غیرت کہاں گئی تھی کہ تجھ سے اتنا نہیں ہو سکا، گناہ سے توبہ کرتا، موبائل کو سائڈ میں رکھ دیتا، یوٹیوب فیس بک واٹس ایپ کو چھوڑتا، 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتا اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دعائیں کرتا، پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات مالک کائنات دہلی کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولا میں ان کی مدد نہیں کر سکتا مگر تو قادر مطلق ہے، مولا دہلی کے نہیں بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی بڑے تکبیر۔ آپ ایمانداری سے میرے سوال کا جواب دینا، جب ہندوستان کا
کا 30 کروڑ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دعا کرتا تو کیا اللہ کی مدد آتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ایک جگہ پر مسلمان کو جلایا جا رہا ہے، ایک جگہ پر مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، ایک جگہ پر مسلمانوں کی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ بے حیائی اور بے شرمائی کی جا رہی ہے، ان کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، دوسری جگہ مسلمان موبائل پر مووی سیریل دیکھنے میں مگن ہے. اے مسلمان، اگر ذرہ برابر غیرت باقی ہے تو اپنی زندگی کے اندر انقلاب لا، اپنے فیوچر کو سنوار لے، اپنے مستقبل کو بنا لے، گناہ سے توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں جھک اور دنیا والوں کو یہ بتا دے، اے دنیا والوں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے تو مدینے والے مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. ابھی بھی نہیں سدھرو گے تم، مجھے نہیں لگتا پھر کبھی تمہاری غیرت جاگے. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو برابر تکلیف ہونی چاہیے، اگر اسے تکلیف نہیں ہوئی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک. 4 دن تک دہلی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے رہے. کتنے بچے گھروں کے اندر آگ لگا دی گئی، زندہ جل گئے. کتنی بہنیں اپنے گھروں کے اندر جل گئی. اللہ اکبر. کتنی بہنوں کی نگاہیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہوگی کہ کوئی میرا بھائی آئے گا جو میری عزت کی حفاظت کرے گا. ارے جب یہ بہن میدان حشر میں آ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرے گی، اے آقا میری عزت کو تار تار کیا جا رہا تھا، مشرکین میری عزت کو تار تار کر رہے تھے، مگر یہ نوجوان جو قوم کا نوجوان تھا جسے اللہ نے اس لیے طاقت دی تھی کہ یہ اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرتا، مگر آقا یہ خود میری عزت کے کیا کہوں میں، میری زبان جو ہے اور میری زبان تعظیم جو ہے اس سے آگے مجھے کچھ کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتی. آپ خود سمجھدار ہیں. آج ہمارے یہاں پر شادی ہوتی ہے، 10 لڑکے ادھر کھڑے، 10 لڑکے ادھر کھڑے، اپنے محلے، اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کی بیٹیوں کو تک رہے ہوتے ہیں. ارے تمہاری غیرت سو گئی، امیت مر گئی. اللہ نے تمہیں طاقت اور جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ تم اپنے محلے کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنے کے چکر میں لگو. اللہ نے تمہیں عزت اور طاقت، دولت اور آپ کو جوانی اس لیے دی ہے کہ تم مسلمانوں کی بیٹیوں کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بیٹیوں کی بھی عزت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایمانی جذبہ باقی ہے تو اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ، گناہوں سے توبہ کرو اور دنیا والوں کو بتا دو وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. ارے نبی کا چاہنے والا نام نبی پر جان سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. نبی کا چاہنے والا نام نبی پر جان دے دے گا. کر تلاوت کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے، اس کا پتہ قرآن دے دے گا. آج دہلی میں ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی طوفان آپ کے اوپر آئے، گناہوں سے توبہ کر لیجئے، مسجدوں کو آباد کریے، اس کے رسول میں ڈوب کر زندگی گزاریے تاکہ اللہ مسلمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.